بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس دینی پروگرام کو جو کہ مرکز دعوت الجالیات کویت کے زیر اہتمام منعقد ہوتا ہے، اس میں شرکت پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و رحمت سے ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا کرے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے لوگ اس پروگرام میں شریک ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو ان تمام انعامات سے نوازے جو کہ اللہ رب العزت نے دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے مقرر کیے ہیں. آج کا ہمارا درس الفقہ الاسلامی سے متعلق ہے اور اس سلسلے میں ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں، الوجیز فی فقہ السنت والکتاب العزیز. آج ہمارا ٹاپک ہے الاذکار والادعیۃ المشروعہ بعد الصلاۃ. نماز کے بعد جو اذکار مسنون ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، آج کے درس میں ہم ان کا ذکر کریں گے. یہ نماز کے بعد جو اذکار ہیں، اس کے بارے میں جو عمومی طور پر ذکر آیا ہے حدیث پاک میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ اذکار پڑھا کرتے تھے. تو دوبرہ کل صلاۃ کہ نماز کے بعد، اور بعض میں کہ فرض نماز کے بعد. تو یہ اذکار کب پڑھنے چاہیے؟ تو پہلے نمبر پر تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ان اذکار کی فضیلت ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون اذکار ثابت ہیں. ان کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کے بعد ان کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں تو اس سے نماز کے اندر نقص واقع نہیں ہوتا، نماز کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی کہ نماز کا کوئی رکن رہ گیا یا کوئی واجب رہ گیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، تو یہ اذکار آپ فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. لیکن اگر کوئی شخص وہ جلدی میں ہے، وہ جانا چاہتا ہے اور وہ سنتیں گھر جا کر پڑھے گا یا اپنے آفس میں جا کر پڑھے گا، تو وہ اپنا راستے میں جاتے ہوئے بھی یہ اذکار پڑھ سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سنتیں پڑھ لے، تو فرض نماز جہاں پڑھی ہے اس سے جگہ چینج کر کے یا کچھ اذکار اگر اس نے کیے ہیں تو اس کے بعد سنتیں پڑھ کے اور باقی جو ہے راستے میں یعنی سنتوں کے بعد بھی وہ اذکار کر سکتا ہے. لیکن ان کا اصل محل جو ہے یہ فرض نمازوں کے بعد ہے، فرض نمازوں کے بعد. تو یہ اذکار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صاحب کتاب نے ان کا ذکر کیا ہے. تو سلام پھیرنے کے بعد، سلام تک کا ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا. تو سلام پھیرنے کے بعد یعنی دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جب سلام پھیرنا ہے تو اس کے لیے ایک سادہ سا سمپل سا طریقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سلام پھیرتے اور بائیں طرف سلام پھیرتے اور اس قدر اپنے رخ کو گھماتے کہ اب آپ کے رخسار مبارک پیچھے جو نمازی تھے ان کو نظر آتے. اس طرح سلام پھیرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس طرح درمیان میں سر کو جھٹکا دے کر پھر اس طرح کرنا، ایسا کوئی عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بعض اوقات آپ نے ایک دفعہ بھی سلام کیا ہے تھوڑا سا دائیں طرف اپنے رخ کو کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن عمومی طور پہ آپ نے دونوں طرف سلام پھیرا ہے. اور دائیں طرف جو سلام ہے، یہ سلام دائیں طرف والوں کے لیے ہے اور بائیں طرف والا سلام وہ بائیں طرف والوں کے لیے ہے. اور اس میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ دائیں طرف سلام پھیرتے وقت مصافحہ کرنا، یہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد
دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے شخص سے مصافحہ کرنا یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، الا کہ کوئی آدمی دیر کے بعد ملا ہو اور سلام نماز کے بعد جماعت میں آ کر ملے تو وہ ساتھی ساتھ کھڑا تھا تو اس کے بعد اگر کوئی مصافحہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر اس کو عادت بنانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد جو اذکار کیا کرتے تھے ان کا تذکرہ حدیث پاک میں موجود ہے، اور یہ اذکار عمومی طور پہ جو اذکار ہیں ان کو قدرے یعنی بلند آواز میں کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کے ساتھ نمازیوں کی نماز میں دوسروں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہو تو پھر اللہ اکبر جو کہنا ہے پہلی دفعہ سلام پھیرنے کے بعد وہ بلند آواز سے، اور باقی جو ہے وہ دھیمی آواز سے بھی اذکار پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے ایک مرتبہ اللہ اکبر، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، قال كنت عارف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تمام ہونا ختم ہونا تکبیر کے ذریعے پہچان لیتا تھا۔ تکبیر کے بعد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتے تھے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ امام اور مقتدیوں کو نماز سے فارغ ہوتے ہی ایک بار بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یہ روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ پہلی روایت جو میں نے ذکر کی ہے یہ روایت متفق علیہ ہے، اللہ اکبر کہنے والی روایت بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابوں کے اندر ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے سلام پھیرتے، نماز سے فارغ ہوتے تو آپ 3 مرتبہ یہ کہتے۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو آپ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھا کرتے تھے اور یہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ذکر آپ نے سکھایا، اور جس طرح کہ یہ روایت جو ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ روایت مسلم شریف کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ تو سلامتی عطا کرنے والا ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی ہے، اے اللہ تو سلامتی والا ہے یعنی سلامتی عطا کرنے والا ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی ہے، تبارکتا تو بابرکت ہے، یا ذل جلال والاکرام، اے جلال اور عزت والے، اے جلال اور عزت والے تو بڑی برکت والا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذل جلال والاکرام۔ قال الولید، راوی بیان کرتے ہیں، فقلت للاوزاعی، میں نے اس حدیث کا مطلب امام اوزاعی سے پوچھا کہ یہ جو ہے حدیث میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفر ثلاثا 3 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ کیسے استغفار کرتے، کیا پڑھتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یوں پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا معنی ہے اس کا استغفر اللہ استغفر اللہ؟ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ استفعال، غفرہ کا معنی ہوتا ہے بخشنا، اور استغفار استفعال کا باب ہے، اس کا معنی بخشش طلب کرنا، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے، حضرت زبیر ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ کان ابن الزبیر، کہ ابن زبیر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر،
یہ دعا پڑھا کرتے تھے نماز کے بعد. کون سی دعا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی نماز میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ. اور اس کے الفاظ آپ اس حدیث پاک کے ان پہ غور کیجئے کہ عن ابی زبیر قال کان ابن زبیر یقول فی دبر کل صلاۃ حین یسلم، یعنی جب سلام پھیرتے تو دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. یہ دعا پڑھا کرتے اور فرماتے وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلل بہن دبر کل صلاۃ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہا کرتے تھے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کا معنی کیا ہے؟ اور یہ دعا بھی ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان یہ دعا یاد کرے اور اہتمام کے ساتھ اس کو نماز کے بعد پڑھے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے رکنا اور نیکی کرنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. ولا نعبد، اور نہیں ہم عبادت کرتے، الا ایاہ، مگر اسی کی، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. لہ النعمت ولہ الفضل، اس کے لیے ہر قسم کی نعمت اسی کے لیے ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اور سارا فضل و کرم اسی کا ہے. وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اور خوبصورت تعریف کے لائق بھی وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و برکات ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. مخلصین لہ الدین، ہم اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات بری ہی کیوں نہ لگے. یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ اذکار پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اس کے بعد حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ دعا پڑھتے اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہم، اے اللہ، لا مانع لما اعطیت، جس کو تو عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، جس کو تو روک دے اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اے اللہ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی شان والا یا کوئی شان والے کو اس کی شان تجھ سے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یعنی
تو کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے۔ یہ دعائیں پڑھنے کے بعد پھر حضرت چوتھا ذکر صاحب کتاب نے یہ ذکر کیا، حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معقبات، نماز کے بعد کہنے والے یہ کلمات ہیں، لا یخیب قائلہن او فاعلہن، یہ کلمات کہنے والا، یہ ذکر کرنے والا وہ کبھی خائب و خاسر نہیں ہوتا، نقصان نہیں اٹھاتا۔ اور وہ کیا ہے؟ سلاسون و سلاسون تسبیحہ، سلاسون 3 اور سلاسون 30، یعنی 33 مرتبہ تسبیحہ، تسبیح کہنا، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، و سلاسون و سلاسون تحمیدہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور واربع و ثلاثون تکبیرہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ یہ اذکار کہا کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ، جو اللہ کی تسبیح بیان کرے ہر نماز کے بعد، ثلاثا و ثلاثین 33 مرتبہ، وحمد اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، حمد بیان کرے ثلاثا و ثلاثین 33 مرتبہ، وکبر اللہ ثلاثا و ثلاثین، اور اللہ اکبر کہے 33 مرتبہ۔ یعنی پہلی روایت میں اللہ اکبر 34 مرتبہ ہے، یعنی 100 کا عدد پورا کرنا ہے، اور اس میں اللہ اکبر کا تعداد 33 مرتبہ بتائے گی، تو آپ نے فرمایا فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، یہ 99 ہو گئے، یہ 99 ہو گئے۔ وَقَالَ تَمَامَ الْمِئَةِ، اور 100 پورا کرنے کے لیے آخر میں وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 پورا کرنے کے لیے یہ کلمہ پڑھتا ہے آخر میں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 پورا کرنے کے لیے یہ کلمات کہتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ تو فرمایا غفرت خطایاہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ کیوں نہ ہو، صغیرہ گناہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ دو روایتوں میں یہ دونوں طریقے جائز ہیں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ طریقہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یا پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ یعنی 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس کا اجر و ثواب آپ نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تسبیحات، ان کو شمار کیسے کیا جائے گا؟ ان کو شمار کیسے کیا جائے گا؟ تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ تسبیحات کو اپنی انگلیوں کے، ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر شمار کیا جائے، اور ہاتھ میں دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر شمار کیا جائے۔ ابو داؤد شریف کے اندر اس کی صراحت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ پر اپنی تسبیحات ان کو شمار کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ہاتھ ذی وقار کاموں کے لیے ہے، عزت اور شرف والے کاموں کے لیے ہے۔ ہاں، اگر کسی کو یاد نہیں رہتا، وہ بھولنے کا اس کو خدشہ ہے، تو وہ بایاں ہاتھ استعمال کر لے، تو یہ ضرورت کے وقت ہے، وگرنہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ پر تسبیحات کو شمار کیا جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان انگلیوں کے پوروں پر شمار کرو، کیونکہ قیامت کے دن انہن مستنطقات، ان کو بلایا جائے گا، یہ بول کر گواہی دیں گی، انہن مسئولات، ان سے پوچھا جائے گا اور یہ گواہی دیں گی جو ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیحات کو شمار کرتا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر کیسے شمار کیا جائے؟
تو اس میں جو طریقہ بھی آپ اختیار کر لیں، کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں. آپ اگر ایک انگلی کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے. اور اگر سہولت کے لیے اس طرح کرنا چاہیں کہ ہر انگلی کے 3 پورے ہیں، 3 پورے ہیں انامل، اور ان پہ اگر آپ شمار کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ آپ شمار کریں تو یہ 15 مرتبہ ہو جائے گا. ایک دفعہ یعنی سب پہ شمار کریں اور دوسری مرتبہ کریں تو 15 30 ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر اضافی طور پر یہ چھوٹی انگلی پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ 33 ہو گیا. تو انگلیوں پر شمار کرنا چاہیے. ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جو وہ ٹک ٹک بٹن ہے اور وہ نمبر آتے جاتے ہیں، اور یا تسبیح وغیرہ کا استعمال، اس کا بھی جو کوئی ایسی کوئی دلیل اس کی موجود نہیں ہے، تو ہاتھوں پر شمار کرنا یہ افضل ہے. یہ نماز کے بعد کے اذکار کا ذکر کیا. اور اس کے بعد حضرت معاذ، جو 5واں ذکر صاحب کتاب نے یہ ذکر کیا، وان معاذ ابن جبل، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن بیدی، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے میرے ہاتھ کو پکڑا. فقال علی، تو آپ نے مجھے یہ ارشاد فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، واللہ انی لا احبک، اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. کس نے فرمایا؟ سید الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن سے پوری کائنات محبت کرتی. تو یہ صحابی کے لیے ایک تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے صحابی کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمائیں آپ کی کمال شفقت، اور صحابی کے لیے بہت بڑا اعزاز کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے صرف یہی نہیں فرمایا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بلکہ فرمایا واللہ، قسم اٹھا کر تاکیدی انداز میں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور دوسرا، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امتیوں کے ساتھ کمال شفقت، محبت، اور ان کے ساتھ اس طرح کا اظہار کرنا کہ ان کو حوصلہ دینا، محبت کا اظہار کرنا، تو یہ امت کے لیے شرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امتی کے ساتھ کمال شفقت ہے. فقلت، حضرت معاذ اتنا بڑا اعزاز اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک الفاظ سن کر کہتے ہیں، میں نے کہا بے ابی انت و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان. اے اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان. واللہ انی لا احبک، اللہ کی قسم میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. حضرت معاذ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سید الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے بعد فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، یا معاذ انی اوصیک، میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں. اب دیکھیے کہ کیا وصیت فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں، لا تدعن ان تقول دبر کل صلاۃ، آپ کبھی یہ کلمات ہر نماز کے بعد کہنے نہ بھولیے، ان کو کبھی نہ چھوڑیے. لا تدعن، ان کو کبھی ترک نہ کیجیے. نماز کے بعد یہ کلمات کہنا، ان کو کبھی ترک نہ کیجیے. کیا کلمات ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم، اے اللہ، اعنی، تو میری مدد فرما. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر ادا کرنے پر، اور بطریق احسن اپنی عبادت ادا کرنے پر کی مجھے توفیق عطا فرما، میری مدد فرما. اے اللہ، اللہم، اے اللہ، اعنی، میری مدد فرما، علی ذکرک، اپنا ذکر کرنے پر، یعنی اے اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ شکر کا، اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ حسن عبادت کا، اور بطریق احسن اپنی عبادت سر انجام دینے کی مجھے میری مدد فرما. اس کے بعد چھٹا ذکر صاحب کتاب نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں، ان ابی امامہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد،
یعنی جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اور آیت الکرسی آپ جانتے ہیں، اور یہ آیت الکرسی پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ عرض کی کہ یہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، چھوٹوں کو بھی اور بڑوں کو بھی، اور اس کی روٹین بنانی چاہیے، نماز کے بعد یہ پڑھی جائے۔ اور یہ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، 255 ایک ہی آیت ہے۔ تو اس کی فضیلت کتنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، کہ اس کو جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ یعنی وہ مومن اور موحد جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی موت جنت کے راہ میں حائل ہے، ادھر موت آئے گی اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا۔ زادہ محمد ابن ابراہیم فی حدیث ہی، راوی محمد ابن ابراہیم اپنی روایت میں یہ انہوں نے زیادتی کی ہے کہ اس کے ساتھ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یعنی سورۃ اخلاص کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کا ذکر اگلی حدیث کے اندر بھی ہے کہ چھٹا ذکر جو ذکر کیا وہ آیت الکرسی پڑھنا۔ اس کی ترتیب آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں، یہ ترتیب جو میں نے بیان کی یہ لازمی نہیں ہے، اس کی ترتیب جو پہلے اللہ اکبر، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد جو باقی اذکار ہیں تو ان کی ترتیب آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں۔ تو فرمایا انقبت ساتواں ذکر یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد آپ نے جو پڑھا کرتے تھے اور امت کو آپ نے ترغیب دلائی۔ وعن عقبہ بن عامر، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان اقرأ بالمعوذات دبر کل صلاۃ، میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھوں، ہر نماز کے بعد معوذات۔ جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے معوذتین تو اس سے مراد دو صورتیں ہوتی ہیں، دو صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اور جب معوذات یا معوذات جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد پھر تینوں کل ہوتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو یہاں جو ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھوں، یعنی تینوں کل ہر نماز کے بعد پڑھنا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آٹھواں ذکر جو صاحب کتاب نے ذکر کیا، وعن ام سلمہ تھا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اذا صلی الصبح حین یسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھتے اور جب آپ سلام پھیرتے تو آپ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی سلام کے بعد جو اذکار کیا کرتے تھے ان میں سے یہ دعا بھی آپ کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انی، اے اللہ، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، علما نافعا، علم نافع کا، ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق کا، وعملا متقبلا، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو یہ نماز کے بعد جو اذکار ہیں صاحب کتاب نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل کے درس میں اگلا ٹاپک ہے۔ تو ایک سوال اس ضمن میں یہ آیا کہ نماز کے بعد جو اذکار ہیں تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ نماز سلام پھیرنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذھب عنی الہم والحزن۔ تو یہ دعا جو ہے سر پہ ہاتھ رکھنا اس طرح اور یہ دعا پڑھنا، یہ مجھے حدیث پاک کی کسی کتاب کے اندر یہ نہیں ملی، اور نہ صحیح سند کے ساتھ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو جو چیز ثابت نہیں ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کو یعنی جو سنت سے ثابت ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں خیر ہے اور اسی میں بھلائی ہے۔ یہ اذکار ہیں اور ان کو ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے اور ان کو نمازوں کے بعد پڑھنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ایک اعلان ہے کہ ہم نے جو 2 درس شروع کیے تھے، تو دوسرا درس جو ہوتا ہے تھا سیٹرڈے کو اور سنڈے کو، ہفتے اور اتوار کو، لمعۃ الاعتقاد کا،
وہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کل وہ کتاب مکمل ہو گئی ہے، اور اس کے کوئز میں جو لوگ جنہوں نے حصہ لیا ان کے نتائج کا اعلان عنقریب کر دیا جائے گا۔ تو اب ہم نے ان 2 دنوں میں بھی ہفتہ اتوار اسی کتاب کو ہم نے مقرر کر لیا، کیونکہ یہ کتاب لمبی ہے اور اس میں مسائل بھی ہیں۔ تو اب 4 دن درس ہوا کرے گا الوجیز فی فقہ سنت والکتاب العزیز، 7:15 بجے انشاءاللہ درس شروع ہوگا کل، اور یہ ہفتے کو بھی ہوگا، اتوار کو بھی، اور پھر ایک دن کا گیپ درمیان میں، پیر کا دن، سوار کا دن، اور پھر منگل اور بدھ کو۔ تو 4 دن ہم یہ کتاب پڑھا کریں گے۔ آج مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ہمارے ایک بڑے ہی پیارے دوست جن کا تعلق اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کے ساتھ تھا، قاری عبدالرحمان صاحب، وہ آج وفات پا گئے ہیں، اور ان کی نماز جنازہ بھی آج، وزیر آباد کے رہنے والے تھے اور یہاں پہلے خیتان میں بھی رہے، 1992 یا 93 میں وہ کویت تشریف لائے تھے، تو مدرسہ تعلیم القرآن خیتان میں پڑھاتے رہے، پھر حلقہ فعیل میں دارالقرآن میں پڑھاتے رہے، بہت سے بچوں کو انہوں نے قرآن پاک حفظ کروایا۔ تو بہت نیک اور اچھے انسان تھے، بڑے پیارے اور مخلص ساتھی تھے۔ تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کی حسنات کو اللہ قبول فرمائے، جو انہوں نے نیکیاں کی اللہ سبحانہ و تعالی جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جملہ لواحقین کو اور ان کے دوست، تمام دوست احباب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بشری لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یقیناً اچھے ساتھی اور ایسے ایک ہم رکن جو ہیں، ان کے جانے سے ایک بہت بڑا خلا تو پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور بھی جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی قبریں منور فرمائے، ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنائے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ خیر پہ کرے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالی سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں کسی وجہ سے، اللہ رب العزت سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جتنے بہن بھائی عزیز اور عزیزات اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور ہمیں ان تمام انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازے جو اللہ رب العزت نے دین کو سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے اپنے احباب اسلامک ایجوکیشن کمیٹی والے ان کے پاس تعزیت کرتا ہوں قاری عبدالرحمان صاحب کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔